أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق اللہ العظیم. آج بھی میں نے وہی آیت سجدہ کی تلاوت کی ہے. جنہوں نے بھی اس کو سنا ان سب کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہے. کل ہم بات کر رہے تھے کہ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو طاغی اور سرکش ہوتا ہے. طاغی اور سرکش انسان اپنی مال و دولت، جاہ و مرتبہ، منصب و حکومت، مہارت، اپنی خوبصورتی وغیرہ امور کی بنیاد پر اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، بے پرواہ سمجھ جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی چیز نقصان کیا پہنچا سکتی ہے. اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی. اللہ رب العزت نے ایسے ہی انسان کے بارے میں فرمایا کہ تیری یہ بے نیازی اور تیری یہ بے پرواہی اور لاپرواہی کہ کسی دوسرے کو خاطر میں نہ لانا، یہ اس دن دھڑا کا دھڑا رہ جائے گا جس دن ان الی ربک الرجعی، تجھے تیرے پروردگار کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا بے نیاز ہے. اس وجہ سے کہ اصل کامیابی تو وہاں کی کامیابی ہے. کیا یہ مال وہاں پر انسان کو کامیابی دلائے گا؟ کیا یہ مقام اور مرتبہ اس کو وہاں کامیابی دلائے گا؟ ہرگز نہیں، اس بنیاد پر کہ اس کی وجہ سے تو دنیا میں وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا تھا اور دوسروں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا تھا. لہذا اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو یاد دلایا کہ کچھ بھی کرو، ظلم کرو، زیادتی کرو، دوسروں کے حقوق کو ضائع کرو، بے عزت کرو، ذلیل کرو، خوار کرو، جو کرنا ہے کرو. ایک وقت آئے گا کہ پروردگار کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے اور ان سب چیزوں کا حضرت انسان کو حساب ضرور بھی ضرور دینا ہے. ان علینا حساب، اللہ کہہ رہا ان علینا حساب، آ گئے نا اس سے پہلے، ہم حساب لیں گے. حساب لینا یہ ہمارا حق. ہم نے جو اصول، ضابطے اور قانون بنائے ہیں اس کے مطابق ہر بندے کو وہاں سے گزرنا ہے. ایسا تھوڑی کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظلم کرنے کی اجازت ہے. ایسا تھوڑی کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو دوسروں پر اپنا ٹھونس جمانے کی اجازت ہے. ایسا نہیں ہے. دائرہ اور ہر انسان کے کام کا ایک سرکل
اللہ کی طرف سے فکس ہے. اس سرکل سے کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں ریڈ لائن ہے, اس کے کراس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اپنے گرین زون میں رہتے ہوئے کام کریں. بات تو سمجھ رہے ہیں؟ اور اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ ان سب کے باوجود بھی ان الی ربک الرجعی, جانا تو وہی ہے جہاں سے ہم کو بھیجا گیا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے خود, ان علینا حسابا, ہم حساب لیں گے. الا من رحم ربک, ہاں آپ کا پروردگار اگر کسی پر رحم کر لے, اور وہ رحم بھی ویسے نہیں ہوگا جناب, وہاں بھی کوئی نہ کوئی بہانہ ملے گا. رحمت حق بہانہ می جویت, بہانہ می جویت سنا ہوگا آپ نے. وہاں تو بہانہ تو چاہیے نا, کم سے کم خدا کی رحمت کو اپنے اوپر برسانے کے لیے, اس کی بارش برسانے کے لیے کوئی بہانہ تو وہاں لے کر کے جائیں. لیکن افسوس, صد افسوس, ہماری زندگی ہی پوری گناہوں سے بھری پڑی ہے. اگر روک لیے گئے, یاد رکھو, تو پھر وہاں کا روکا جانا اتنا خطرناک ہوگا کہ وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کہے گا پھر ما اغنا عنی مالیا, ہائی وہ مال جس مال کی بنیاد پر میں اکڑتا تھا, اکڑ کر چلتا تھا, اکڑ دکھاتا تھا, لوگوں پر اپنی پرائیورٹی کو ثابت کرتا تھا. ما اغنا عنی مالیا, کیسا خطرناک یہ دن ہے, اور یہ کتنا زبردست حساب ہے کہ آج کروڑوں کا میں مالک تھا اور مال و جائیداد چھوڑ کر کے آیا, ایک پائی کے برابر بھی مجھے کام نہیں آ رہا ہے. ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ. مقام تھا, مرتبہ تھا, حکومت تھی. قرآن اس منظر کو بیان کر رہا ہے, میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں, اس کے پیچھے ایک ایک آیت کو ذہن میں رکھ کر کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. ہلک عنی سلطانیہ, کچھ بھی کام نہیں آ رہا ہے. نہ مال کام آیا, نہ مرتبہ کام آیا, نہ حکومت کام آئی, نہ اسٹیٹس کام آیا, نہ مقام کام آیا. ہلک عنی سلطانیہ, اور اوپر سے آرڈر, خذو, پکڑو اس کو. کون پکڑے گا؟ ہوم گارڈ, فرشتے پکڑیں گے. وہ اسپیشل ہوں گے اس کے اوپر. جہنم کے فرشتے بھی الگ الگ ہیں, جیسے جنت کے لیے الگ الگ. ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی اور ہر ایک کا اپنا کام ہے. قرآن حدیث میں اس کے اشارے موجود ہیں. ابھی بتاتا ہوں, ایک فرشتے کی ایک قسم بھی آ رہی ہے اسی سورت کے اخیر میں. خذو, پکڑو اس کو, فغلو, اور ان کے گلے کے اندر پھندا ڈال دو, اور پھر گھسیٹ کر لے چلو ان کو. خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو, اور پھر بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر, انگاروں کے اندر ان کو ڈال دو. اس لیے فرمایا پیش نظر رکھو, اپنی نظروں کے سامنے رکھو, ان الی ربک الرجعی, ایک دن آئے گا زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. اس زمین کے نیچے تو بڑے بڑے طاقتور دفن ہو چکے ہیں, ہم کون سے درخت کی بولی. کیا کریں گے وہاں؟ ان الی ربک الرجعی, کھڑا ہونا ہے. لا یزال قدم ابن آدم, انسان کے قدم وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے. یاد رکھنا اس بات کو. کوئی رشوت کام نہیں آئے گی. ارے کیا رشوت کی بات کر رہے ہیں؟ وہاں پر تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ بھائی بھائی سے دور بھاگے گا, کوئی کام نہیں آئے گا وہاں پر. یہاں تو بھائی دوڑ کر آتا ہے کہ بھئی کیا ہوا, ہمارے بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا. ماں آ جاتی ہے دوڑتی ہوئی, لیکن ماں بھی بھاگے گی وہاں سے. آدمی اپنی ماں سے دور بھاگے گا, اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. وہ بنی, اپنے بیٹے ہیں وہاں پر کہ نہیں آج کچھ بھی نہیں, مجھے اپنی فکر ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ, بیوی سے بھی آدمی دور بھاگے گا.
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر ایک اپنی اپنی فکر میں ہوگا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ، ہر ایک کا اپنا ایسا کام ہوگا جو اب بے نیاز کرے گا کہ بھائی آج تو کہنے آج مجھے تم میرے پاس مت آؤ. اس لیے یہاں کہا جائے ان الانسان لیطغی، اے انسان سرکش بن رہا ہے، آپے سے باہر نکل رہا ہے، اور اس لیے کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. سن، تیری بے نیازی دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی اس وقت جب کہ تو تیرے پروردگار کے پاس لوٹ کر کے جائے گا. اس لیے میں نے کل کہا تھا کہ اس قرآن کے اس پروگرام کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، بالکل نگاہوں کے سامنے رکھیں اور دماغ کے بالکل بیچوں بیچ بٹھا کر کے رکھیں، تب جا کر کے زندگی صحیح معنی میں زندگی گزار سکیں گے، انسانوں والی زندگی گزار سکیں گے. ورنہ پھر ہم اور جانور سب برابر، وہ بھی بے فکری کی زندگی گزارتے ہیں، ہم بھی بے فکر بن کر کے. وہ بھی سنگ والا جانور بے سنگ والے کو مار دیتا ہے، ہم بھی طاقتور ہے تو کمزور کو مار دیں گے. کیا فرق پڑا؟ ہمارے اور ان میں کوئی فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں، جبکہ ہم کو تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہمیں تو اشرف المخلوقات کے طور پر اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم میں اور ان میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے. یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ جانور بے فکرہ ہوتا ہے اور انسان فکر مند ہوا کرتا ہے. جانور کے پاس انجام اور نتیجہ اس کے سامنے نہیں ہوتا ہے، حضرت انسان اپنے ہر کام میں نتیجے کو سامنے رکھتا ہے. جانور کے پاس ریئیکشن نہیں ہوتا ہے، ہم کہ بھائی ہمارے ہر عمل کے اوپر کوئی ریئیکشن آئے. ہمارے اور ان کے درمیان بھی یہ فرق ہے. اللہ رب العزت نے یاد دلایا حضرت انسان کو کہ سرکش بنا ہوا ہے، تو سن لے ان الی ربک الرجعی. یہ جو سرکش ماتھا پھاڑ ہے، اپنی گجراتی میں پیور سرکش کا اگر ترجمہ کیا جائے تو کیا؟ ماتھا پھاڑے. اب ماتھا پھاڑے کی ویاخیا اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ پوچھے پولیس والوں کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ ماتھا پھاڑے کون ہے کہ بھائی وہ بتائیں گے. لیطغی سرکش ہوتا ہے نا کچھ لوگ، جی ان کو پتا ہونا چاہیے ان الی ربک الرجعی. دنیا کے سرکشوں کو دنیا کے قانون کے حساب سے پولیس عدالت کے کٹہرے میں کھڑی کرے گی، اب پتہ نہیں انصاف ہوگا کہ ناانصافی ہوگی، کون جانتا ہے پیسہ کام کرے گا یا انصاف بولے گا، ہم کو نہیں پتا. لیکن اس احکم الحاکمین کے سامنے جو حاکموں کا حاکم ہے، ایک رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. وہاں لا یظلم مثقال ذرہ، ایک رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اس پروردگار کے سامنے جڑ فرشتے لا کر کے کھڑا کر دیں گے حضرت انسان کو. بہرحال میں نے بتایا تھا کہ یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ ابو جہل کی طرف. اس کے دماغ میں بڑی سرکشی تھی، اور اس کے بعد سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی ابو جہل آئیں گے ان سب کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. اگلی بات سنیے، بڑی دلچسپ بات. اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا إِذَا صَلَّى، بلا آپ دیکھو تو اس شخص کو جو ایک ایسے بندے کو روکتا ہے اذا صلی، جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے. ایک نماز پڑھنے والے بندے کو روکتا ہے، بھلا دیکھو تو صحیح کیوں روکتا ہے آخر؟ اب ذرا اس کو سمجھیے. یہ ایسے مکۃ المکرمہ کی زندگی میں کئی واقعے پیش آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل اینڈ کمپنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھنے سے روک رہی ہے. آج بھی روکا جاتا ہے. ذرا آپ سمجھیے اس کے روکنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. میں آج اس آیت کی روشنی میں اشاروں میں بات کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، مفسرین نے اس مقام پر 2 یا 3 واقعوں کو نوٹ فرمایا ہے، میں اسی کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف مختصر. ابو جہل نے دیکھا جس کو بڑی چیڑ ہو رہی تھی نماز پڑھنے سے،
اسے سمجھ پہ آتا ہے نماز سے چیر مشرک کافر کو ہوتی ہے، مومن کو نہیں ہوتی ہے. بات سمجھنا، یہ پوائنٹ نوٹ کرتے چلیں. نماز سے چیر کس کو ہوتی ہے؟ کافر مشرک کو ہوتی ہے. مومن نماز کا شوقین ہوتا ہے. یاد رکھنا، مومن نماز کا شوقین ہوتا ہے. اس کو نماز نہ پڑھنے سے بے چینی ہوتی ہے. اور مشرک اور کافر کو نماز کوئی پڑھے تو بے چینی ہوتی ہے. خود تو پڑھنے والا نہیں ہے لیکن کوئی پڑھے تو اس پر بھی بے چینی ہوتی ہے اس کو. ابو جہل کو بڑی بے چینی ہوتی ہے اس سے. منصوبے کے ماتحت، پلاننگ کے ماتحت اس نے کہا جاؤ دیکھو کہیں فلانا اونٹ ذبح کیا ہوا ہے، ابھی اس کی غلاظت اور گندگی سے بھری ہوئی ہوجری پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کر لاؤ. اور لا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن کے اوپر غلاظت سے پڑی ہوئی ہوجری کو ڈال دیا. اور بلا دیکھو تو صحیح اس شخص کو کہ جو ایک بندے کو جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. قرآن کی آیت اس بیک گراؤنڈ میں سمجھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر باری برکم اونٹ کی ہوجری، اونٹ کا پیٹ کتنا بڑا ہے آپ جانتے ہیں، 7 دن تک کا تو پانی پی لیتا ہے ایک دن میں. ڈال دی. اب آپ سجدے میں ہیں، بڑی مشکل سے آپ اس کو ہٹا پا رہے ہیں. اس بات کا علم ننھی سی فاطمہ جو ابھی چھوٹی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، نور نظر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جگر کا ٹکڑا، آپ کی چرنجیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر تھی. ان کو پتا چلا کہ ابا کے سر کے اوپر ابو جہل نے اس طرح سے غلاظت سے بھری ہوئی ہوجری ڈال دی ہے. وہ باغم باغ آئی حرم کے اندر اور اپنے ننھے سے ہاتھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اس ہوجری کو ہٹایا، ننھے ہاتھوں سے. اب ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، کوئی ہٹانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو خاندان کی بیٹی، اپنی بیٹی، اور وہ بھی چھوٹی سی ہے، لیکن کسی طرح اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے ابو کے سر کے اوپر جو ہوجری ڈالی گئی تھی اس کو ہٹایا. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ایک بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے کیا اس کو نماز سے روکا جا رہا ہے؟ ایک واقعہ، بڑی تفصیل ہے، میں اس کو بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل نے آپ کے گردن کے اوپر ایک کپڑا اور ایک چادر ڈالی اور پھر چادر ڈال کر کے اس کو مڑوڑ کر کے کھینچا. روایتوں میں آتا ہے اتنا زور سے آپ کو گردن مبارک میں چادر ڈال کر کے کھینچا تھا کہ آپ کی آنکھیں مبارک ابل پڑی تھی. ذرا سمجھیے، یہ نماز کو ویسے تھوڑی کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ نماز سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. وہی نماز پڑھ رہے تھے اور گردن میں گویا پھنڈا ڈال دیا اور سرکار کو کھینچ رہا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا آنکھیں ابل جاتی ہیں، گویا کہتے ہیں آنکھیں پھٹ گئی، باہر کو آ گئی. ظلم کی یہ انتہا ہے صرف کس کے اوپر؟ نماز پڑھنے کے اوپر. ارأیت الذی، بلا دیکھو نے اس شخص کو کہ عبدن، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ینہا، اسی کو یہ روک رہا ہے. تیسرا ایک واقعہ، طائف کے سفر سے واپسی کے بعد ادھر ابو جہل نے ایک قسم کھائی کہ میں لات اور عزا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں. ابو جہل مشرک کافر کہتا ہے میں لات اور عزا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اب کی بار اگر میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی گردن روند دوں گا اور میں ان کے چہرے کو خاک آلود کر دوں گا. ان کی گردن روندوں گا، ان کی گردن پر گویا کے قدم رکھ دوں گا اور ان کے چہرے کو مٹی سے لگا دوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. قسم کھائی اس نے، لات اور عزا کی قسم کھائی. دیکھا ایک مرتبہ کہ اب اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا.
غصے سے بھڑک اٹھا اور سوچا کہ میں نے جو قسم کھائی ہے اس قسم کو میں پورا کر لوں، آج میرے لیے موقع ہے۔ آگے بڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے کے لیے۔ جیسے ہی آگے بڑھا فوراً واپس آ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ چونکہ تماشائی موجود تھے، ہر جگہ پر جھگڑا ہوتا ہے تو تماشائی کے لیے کوئی انویٹیشن نہیں ہوتا ہے، وہ آ ہی جاتے ہیں، مفت میں آتے ہیں اور وہ ورڈ ہو نہ کریں۔ ہاں جی، ہے کہ نہیں؟ آج کل تماشائیوں کی کوئی کمی نہیں ہے اس دنیا میں۔ تماشائی آپ دیکھیں، ابھی رمضان کا مبارک مہینہ چلتا ہے اور روزانہ رات میں اسٹیڈیموں میں بھی تماشائی ہے، گھروں کے ٹیلی ویژن کے سامنے بھی تماشائی۔ تماشائی کا مطلب کیا جناب؟ ہے نا، ابھی بھی ہو رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، چل رہا ہے، بہت امپورٹنٹ وقت سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور جوان اور بڑی بات اور بلکہ بری بات یہ ہے، میں کہتا ہوں ذرا توجہ دیجیے، بری بات یہ ہے کہ اس عمل کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا 15-20 سال پہلے کا کہ رات میں، رمضان کی رات میں اگر نائٹ ون ڈے کا میچ کھیلا جاتا تھا تو گاؤں کے اچھے لوگ ان آرگنائزیشن کے پاس جا کر کے ان کو سمجھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بری چیز ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جو مجھے یاد ہے، میرا بچپن تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ غلط ہے۔ اور میں حلفیہ یہ بات اس مقام پر قرآن کو سامنے رکھ کر کے کہہ رہا ہوں، آج کسی کی جرأت نہیں اور ہمت نہیں کہ یہ بات سماج کے انسان اور آرگنائزر یا اس طرح کے کھیل کود کرنے والوں کو کہہ سکے، اور اگر کہا تو ان سے زیادہ وہ لوگ برا مانتے ہیں جو وہاں ان کا کھیل دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کے اگینسٹ ہوں گے، آپ کی مخالفت پر اتریں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ برائی ہو رہی ہے اور اس کو کوئی برا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو، انسان گناہ سے اس وقت بچے گا جبکہ وہ گناہ کرتے ہوئے کم سے کم اس کے اندر یہ احساس ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو کبھی توفیق ملتی ہے گناہ سے بچنے کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہی نہ سمجھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو اللہ کو کیا پرواہ؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے بندے کی طلب، اور طلب کا پہلا زینہ، میں نے اس دن جملہ استعمال کیا تھا، پنچنگ ٹو می، مائی کنسیئنس از پنچنگ ٹو می، میرا نفس، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میرا یہ گناہ ہے۔ آج جوٹ پر جوٹ، حرام پر حرام، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے جا رہے ہیں، اور شرافت کے لبادے میں ہو رہا ہے کہ بھائی نہیں، ہم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں۔ بھائی زندگی پر یہ گناہ نہیں چھوٹے گا، یاد رکھ لینا، اس بنیاد پر کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں رہا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو جہل نے کہا، سوچا کہ آج میری قسم پورا کرنے کا موقع ہے، آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کے واپس آ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے جناب، آپ واپس کیوں آ گئے؟ تماشائیوں نے یہ بات کہی کہ واپس کیوں آ گئے؟ کہا کہ میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک خندق ہے، اور وہاں پر والی کوئی مخلوق ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو یہ پر والی مخلوق میرا ٹکا بوٹی کر دیں گے اور میرے برخچے اڑا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ایک موقع کے اوپر بعض روایت میں، اگر وہ آگے بڑھتا اور مجھے ہاتھ لگاتا تو اس کی ٹکا بوٹی کر دی جاتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہے تھے اور نماز سے روک رہا تھا۔ یہاں ایک سوال ہو رہا ہے، شاید آپ کو ہوا کہ نہیں ہوا میں نہیں سمجھتا ہوں۔ میں نے کتنے واقعات بیان کیے؟ تین کیے۔ ان میں سے پہلے 2 واقعات میں آپ دیکھیں کہ غلاظت ڈال دی، لیکن ایسی کوئی غیبی مدد نظر نہیں آئی۔ دوسرے میں چادر ڈال کر کے گلے میں گویا پھنڈا ڈال دیا،
آنکھیں باہر تک نکل آئی، لیکن ایسا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی غیبی مدد نظر نہیں. لیکن تیسری مرتبہ میں اب وہ آگے بڑھ رہا ہے اور لات و عزا کی قسم کھا کر کے آگے بڑھ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد، اس کو غیبی مدد کہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ غیبی مدد کس کو کہتے ہیں بتاؤں؟ جہاں ظاہری اسباب بالکل منقطع ہو جائیں، ظاہری پروٹیکشن نہ رہے انسان کا، اور پھر اس کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو سیکیور کر لے، پروٹیکٹ کر لے، کسی بھی تکلیف سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، تو جناب اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیبی مدد کہا جاتا ہے. کہ بات منتہی وارتا. تو پہلے دو واقعوں میں تو ایسا کوئی غیبی مدد کا کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نظر نہیں آیا، مگر تیسرے میں آیا. یاد رہیں، پہلے دو واقعے کے موقع کے اوپر آپ علیہ السلام کی حفاظت اور حمایت کے ظاہری اسباب کے طور پر ابو طالب موجود تھے. سمجھو اس مسئلے کو. مجھے ایسا لگتا ہے اس کا جواب جو میں دے رہا ہوں جی، بہت ممکن ہے کہ ابو طالب جو آپ علیہ السلام کا ایک ظاہری پروٹیکشن آپ کو دے رہے تھے، ظاہری پروٹیکشن کی بات کروں، دھیان سے الفاظ پر توجہ دینا، ورنہ موسٹ پروٹیکٹر تو کون ہے؟ اللہ ہے. سب سے بڑا محافظ کون ہے؟ اللہ. لیکن اسباب کی اس دنیا میں انسان کو اسباب بھی کرنے پڑتے ہیں جی، ہے کہ نہیں؟ جیسے غزوہ احد کے موقع کے اوپر صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ تھے، 2-3 آپ علیہ السلام کے ارد گرد کھڑے ہو گئے تھے. دشمن کے تیر لگتے تھے اور صحابی کا سینہ تھا. آپ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے پیچھے کر لیا تھا، پروٹیکشن ظاہری اسباب کے درجے میں. تو پہلے دونوں موقعوں کے اوپر تو ابھی خواجہ چچا ابو طالب حیات تھے اور آپ علیہ السلام کا ظاہری پروٹیکشن موجود تھا. اب ظاہری حمایت اور حفاظت کے تمام اسباب گویا کہ ختم ہو چکے تھے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد آئی. توکل علی اللہ کا یہاں پر کہا جائے تو ایسا ظہور ہو رہا ہے کہ انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کی بات کوئی ظاہری اسباب موجود نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اب تیسری مرتبہ کو جب واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت ابو طالب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، دنیا میں موجود نہیں تھے، اور پہلے 2 مرتبہ میں موجود تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اسباب پر چھوڑا. اب ضرورت پیش آئی تو اللہ نے اپنی غیبی مدد کے ذریعے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی. اس سے سمجھ میں آتا ہے ایک نکتہ کہ انسان اگر صرف ظاہری اسباب کے اوپر نظر رکھتا ہے تو پھر اللہ اس کو ظاہری اسباب کے حوالے کر دیتا ہے، اور انسان کی نظر اگر اللہ کی ذات کے اوپر ہو تو ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کی غیبی طور پر مدد فرماتے ہیں. اور یہ سلسلہ آج بھی ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ بس صرف نبی کے لیے، آج بھی ہے، لیکن وہ ضرورت بھی ایسی ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے ایسی حفاظت. واقعات سننے میں آتے ہیں. تو اَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى، بلا تم یہ بتاؤ اگر یہ نماز پڑھنے والا شخص ان کان علی الہدی، اگر ہدایت پر ہوں، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دیتے ہوں، کیا تب بھی تم ایسے انسان کو ہدایت کا کام کرنے سے یا تقوی کا کام کرنے سے یا نماز پڑھنے سے روکو گے؟ روکنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایسے انسان کو تم روکتے ہو؟ کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو ہدایت کا کام کر رہے ہیں، وہ تو امر بالتقوی، یہ تو لوگوں کو تقوی کا حکم دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ سے ڈرا رہے ہیں اور خشیت اور خوف والی زندگی گزارنے کا حکم دے رہے ہیں. تو کیا ایسے شخص کو روکنے کا کوئی حق بنتا ہے؟ بلکہ ایسے شخص کی تو حمایت کرنی چاہیے، اور تم اس کو روک رہے ہو. اَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بلا آپ بتلائیے، آپ دیکھیں، ان کذب وتولی، اگر یہ آدمی قرآن کے پروگرام کو جھٹلا رہا ہے. ان کذب، قرآن کا پروگرام جو ہدایت کا پروگرام ہے، قرآن کا پروگرام کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا پروگرام ہے. قرآن کا پروگرام
اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے کا پروگرام ہے. قرآن کا پروگرام مخلوق کے درمیان عدل و انصاف کرنے کا پروگرام ہے. قرآن کا پروگرام مخلوق کی خدمت کرنے کا پروگرام ہے. قرآن کا پروگرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لینے کا پروگرام ہے. قرآن کا پروگرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کرنے کا پروگرام ہے. کذب، وہ اسی پروگرام کو جھٹلا رہا ہے. وتولا، اور منہ موڑ رہا ہے، روگردانی کر رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے. کیا الم یعلم بان اللہ یرا، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ وہ قرآن کے پروگرام کو جھٹلا رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. قرآن کے پروگرام سے اور قرآن کے احکامات سے وہ روگردانی کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے. تو کیا وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ اسے معلوم ہونا چاہیے. کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ ان اللہ یرا، اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے ہر گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دماغ میں ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں خدا کی نگرانی میں کر رہا ہوں. 24 آورس ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹے جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، خاص طور پر اگر گناہ کر رہے ہیں، تو یہ بات انسان کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ 24 گھنٹے الم یعلم، کیا تجھے پتا نہیں کہ ان اللہ یرا، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے؟ اس کو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے تھی، جھٹلاتے ہوئے دھیان میں رکھنی چاہیے تھی، منہ موڑتے ہوئے دھیان میں رکھنی چاہیے تھی. ابو جہل، کلا لئن لم ینتہی، خبردار اگر وہ باز نہیں آیا، خبردار اگر اس نے اپنی روش میں کوئی تبدیلی نہیں کی، خبردار اگر اس نے اپنے نیگیٹو اپروچ کو چینج نہیں کیا، خبردار اگر وہ اپنے ایٹیٹیوڈ کے اوپر اڑا رہا. لئن لم ینتہی، کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دھیان سے سنو، لنسفعا بالناصیہ، ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. لنسفعا بالناصیہ، پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. یاد رکھیں، پیشانی کے اوپر جو بال ہوتے ہیں یہ بال شرافت کی چیز ہے اگر اس کو طریقے سے رکھا جائے تو. آج کل جانوروں جیسے کوئی زیبرا بناتا ہے، کوئی، سمجھ میں آئی بات؟ بال کے بھی بڑے عجیب، پتہ نہیں یہ انسان ہو کر کے جانوروں کے شوق کہاں سے آ گئے، جانور بننے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ ایسا لگتا ہے کہ تم نعوذ باللہ کی من ذالک، ہم ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تو ایسا بنانا چاہیے تھا، زیبرا جیسا بنانا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ ابھی دیکھ رہا اب جو 2-4 روز کے بعد باربر شاپ کے اوپر پتہ نہیں کون کون سی ڈیزائن اور کون کون سے فیشن کہ داڑیاں بنائی جائے گی اور بال بنائے جائیں گے. میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک طریقے کے بعد یہ شرافت کی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے ہیں، یہاں تک بال رکھے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کندھوں تک بال رکھے ہیں. آپ نے کان کی لو تک بال رکھے ہیں نا، اور آپ نے میری طرح چھوٹے چھوٹے بھی رکھے ہیں، یعنی میرے بال آپ کی طرح. یہ طریقے کے بال ہے، کوئی یہاں سے کٹا رہا ہے، کوئی یہاں سے کٹا رہا ہے، کوئی آگے کے بڑے، کوئی پیچھے کے چھوٹے، کوئی پیچھے کے بڑے، آگے کے، اب کے پاس کوئی نو لائے ہوتے ہیں ٹوپی کٹ کے. بڑی عجیب سسٹم ہے. حالانکہ بات یہ شرافت کی چیز ہے. یاد رکھے، طریقے سے جو بال رکھے جاتے ہیں اس میں انسان شریف نظر آ رہا ہے. حضرت، ایک بات مجھے یاد آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بال کو شرافت کی چیز سمجھا جاتا تھا، اور بلکہ بال کی حفاظت جان کی طرح کرتے تھے. تو اس کے پاس بھی بال تھے بڑے بڑے، ابو جہل. اللہ رب العزت نے کہا کہ شریف لوگوں کے بال رکھتا ہے اور کمینوں جیسے کام کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بال تو شریفوں کے اور کام تیرے کمینوں کے ہیں. اللہ نے اسی کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا بالناصیہ، ہم گھسیٹیں گے تجھے. کھینچی سن، گھسیٹیں گے. کیسے گھسیٹیں گے؟ یہ جو پیشانی کے اوپر بال لٹک رہے ہیں نا تیرے، یہ بال پکڑ کر تجھے گھسیٹیں گے.
چنانچہ دنیا میں تو ہو گیا، آخرت میں باقی ہے۔ دنیا میں کب ہوا معلوم؟ جنگ بدر کے موقع کے اوپر جب ان کی لاشیں پڑی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کے پاس کھڑے رہے، جو اندھا کنواں جس کو کہا جاتا ہے، جو ویسے ہی پڑا ہوا کنواں تھا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کو بال پکڑ پکڑ کر اس کنویں میں ڈالا گیا تھا، بدر کے اس کنویں میں۔ ان کی لاشوں کے لیے کوئی دفنانے والا بھی موجود؟ لنسفعن بالناصیہ، پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا اور گھسیٹ کر کے اس اندھے کنویں کے اندر ان کی لاشوں کو ڈالا گیا۔ آخرت میں ابھی عذاب تو باقی ہے اس کے لیے۔ لنسفعن بالناصیہ لئن لم ينتہی، اگر باز نہ آیا تو۔ مجرموں کے لیے سزا کوئی شرافت کے ساتھ تھوڑی دی جاتی ہے جناب۔ پولیس والے نے کیا کیا کہ دھکو ماری نے جیل میں نہیں کو تو ہڑ پہ رہنے لے جائے۔ سزا کہتے ہیں کس کو؟ سزا کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو سزا دی جائے کرمینل انسان کو، تو اس کو ذلتی کے ساتھ سزا ملتی ہے۔ سزا میں کوئی شرافت کا پہلو نہیں ہوتا ہے جناب۔ اگرچہ انسانی حقوق کی رعایت ہوتی ہے، ہیومن رائٹس اس سلسلے میں بھی، لیکن پھر بھی عام انسانوں میں اگر اس کو بھی وہی عزت دی جائے جو غیر مجرم کو دی جاتی ہے، جس کا کوئی کرائم نہیں، تو پھر اس میں اور اس میں کوئی فرق کیا رہا جناب؟ فرق تو رکھنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لنسفعن بالناصیہ۔ تو ایک تو بدر کے موقع کے اوپر اس کو گھسیٹا تھا اور گھسیٹ کر کے ڈالا گیا اس میں۔ بڑا متکبر آدمی تھا، پتہ ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے بتایا کہ اس امت کا فرعون تھا، یہ اتنی اذیتیں دیتا تھا آپ علیہ السلام۔ اب جس کے بھی اس طرح کے کام ہو، میں کچھ نہیں بولوں گا، اب ذرا دیکھ لے کہ میرے کام کیسے ہیں۔ ابو جہل کی طرح ہے یا پھر سرکار مدینہ کی طرح ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر انسان کو اپنے کام کو خود سوچنا چاہیے۔ میں کہوں گا تو کہ مول صاحب نے ہم کو ایسا کہا، میں نے آپ کے سامنے اسکیل رکھ دیا ہے، 2 ترازو، آپ تول لینا۔ لنسفعن بالناصیہ، کیوں؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ ایسی پیشانی ہے جو نمبر 1 جھوٹی ہے، بڑا جھوٹا انسان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خاطیہ، اور دوسرے نمبر پر گنہگار اور خطا بار پیشانی ہے۔ جھوٹے اور خطاکار انسان کی یہی سزا ہو سکتی ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کو۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور واقعے کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، چوتھا واقعہ۔ 2 ظاہری پروٹیکشن والے اور 2 ظاہری پروٹیکشن ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد اللہ کی مدد والے، غیبی مدد۔ دوسرا یہ نماز پڑھ رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اتنے میں پھر ابو جہل کو دماغ میں آیا، کیونکہ اس کو بہت چڑ تھی۔ ابھی میں یہ واقعہ بیان کے بعد نماز سے کیوں چڑ تھی وہ بتاتا ہوں۔ اس کو چڑ تھی، چنانچہ وہ آگے بڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے۔ اب کی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت جٹاتے ہوئے اسے دھمکایا اور کہا خبردار اگر مجھے چھونے کی کوشش کی تو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب اس کو کہہ رہے ہیں خبردار۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے دنوں سے تکلیف دے رہا تھا، کبھی کوئی ری ایکشن نہیں تھا، آج ری ایکشن دیکھا تو کیسا آپے سے باہر ہوا ہوگا۔ ہمارا خادم اگر آج ہمارے سامنے تھوڑے ڈوڑے نکالے تو آنکھیں، ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اب اس نے کہا او ہو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا؟ خبردار، دھمکایا، باقاعدہ دھمکایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ روایتوں میں آتا ہے خبردار اگر آگے بڑھا تو اب کی بات۔ تو اب گھبرایا اور شیخی مارنے لگا اور کہنے لگا او ہو آپ مجھے دھمکی دے رہے ہو، کیا آپ کو پتا ہے میں بڑی مجلس کا آدمی ہوں، میری مجلس میں اتنے لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں اور میری حمایت کے لیے پورا مکہ المکرمہ امٹ کر آ جائے گا۔ قرآن نے کہا ابو جہل فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ،
اگر تجھے تیری مجلس پر اور تیری مجلس کے لوگوں کے اوپر تجھے گمن اور غرور ہے تو چل بلا لے، فلیدعو نادیہ، آج بلا لے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ بلا لیتا ہے اپنی مجلس کے لوگوں کو تو اگلا جملہ اللہ نے کیا فرمایا، چل تو تیری مجلس کے لوگوں کو بلا، سندعو الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ اگر وہ بلاتا دنیا میں، سن لو، اگر وہ بلاتا دنیا میں تو اللہ رب العزت وہاں جہنم کے فرشتوں کو لا کر کھڑا کر دیتا۔ یہ مجال تھی، یہ چیلنج کسی انسان کا چیلنج نہیں تھا، یہ چیلنج کس کی طرف سے تھا؟ احکم الحاکمین، قادر مطلق، قہار کی طرف سے تھا، خوب پکڑ کرنے والے کی طرف سے تھا یہ چیلنج۔ اس نے کہا کہ میں بلاؤں گا، میں بڑی مجلس کا آدمی ہوں، میرے ہوتے ہیں کہ ہماری پارٹی جو ہیتے ہیں روز آملیٹ کھائے بجے لوگوں نے پٹھانی پھر ابیت کے بیٹھا بیٹھا، ہاں جی فلیدعو نادیہ، جی ہاں کہا بلا لے، چل آج میں بھی دیکھ لیتا۔ ہوتا ہے نا کبھی شریف آدمی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، روزانہ اڑاتے روزانہ ہے، لیکن ایک وقت شریف آدمی کی شرافت جواب دے دیتی ہے اور اس کا صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور ایمانی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، اندر کا ضمیر جاگ جاتا ہے اور ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے کب تک ان اوباشوں کی باتوں کو سنتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دھمکا دیا، اس دھمکی کے اوپر اس کا ریئیکشن یہ آیا کہ میں بڑی مجلس کا آدمی ہوں، میں بلاؤں گا، میری حمایت کے لیے، میری نصرت کے لیے، میری مدد کے لیے اتنے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا محمد اب اس مشن کو ہم اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں، اب آپ کو کسی اور پروٹیکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بیسٹ پروٹیکٹر اللہ، سب سے بڑا محافظ ہی اللہ ہے۔ واللہ خیر حافظہ، قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا، واللہ خیر حافظہ، اسی کا میں نے وہ ٹرانسلیٹ کیا، واللہ خیر حافظہ، اللہ تبارک و تعالی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ بہترین ڈیفینڈر ہے، وہی ہمارا سب سے بڑا رکشک، پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فوراً جواب دیا، فلیدعو نادیہ، آؤ بلا لے، چل اپنی مجلس کے لوگوں کو، نادی مجلس کے لوگ، فلیدعو نادیہ، اپنی مجلس والوں کو تو بھی بلا لے، ہم بھی کریں گے سندعو الزبانیہ، ہم جو ہے جہنم کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں۔ زبانیہ کن کو کہتے ہیں؟ زبانیہ میں نے کہا تھا ابھی کہ جہنم کے بھی الگ الگ کام کے فرشتے ہیں، ایک یہ فرشتے زبانیہ جن کو کہتے ہیں، زبانیہ وہ فرشتے جو پکڑ کر دھکے دے دے کر کے، پکڑ کر دھکے دے دے کر کے جہنم میں ڈالیں گے لوگوں کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ پکڑیں گے پھر دھکے دے کر کے اندر ڈالیں گے۔ اللہ نے کہا چل بلا لے، سندعو الزبانیہ، ہم بھی اپنی سیاست کرنے والے فرشتوں کو بلاتے ہیں، وہ تیری سیاست کیسی کرتے ہیں وہ دیکھ لینا۔ فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ۔ اب وہ بات جو میں نے وعدہ کیا تھا بتا دو، نماز سے چیر کیوں تھی؟ کیوں روکتا تھا نماز سے؟ اس کا ایک دوسرا مرکزی مضمون تھا، رأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، دیکھو تو صحیح، رأیت، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ کہتا ہے کہ جو والی پہلو ہم کریں، دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ نماز سے روکتا ہے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ ابو جہل کو نماز سے کیوں چیر تھی؟ اس وجہ سے بہت سمپل اور بہت آسان بات یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور قرآن کی تلاوت میں پروگرام تھا اس بات کا کہ تکبر نہ کرو، قرآن کی تلاوت میں پروگرام تھا اس بات کا کہ شرک نہ کرو، قرآن کی تلاوت میں پروگرام تھا اس بات کا کہ یہ بلیف رکھو، یہ عقیدہ رکھو کہ خدا کے دربار میں جانا ہے۔ تو اس کو اس بات سے چڑ تھی کہ اگر یہ قرآن نماز پڑھتے رہیں گے تو قرآن پڑھیں گے، اور قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا پیغام دوسروں کے کانوں میں پہنچے گا، اور جہاں جہاں قرآن کا پروگرام پہنچے گا وہاں پر لوگ جو ہے کفر و شرک کو چھوڑ کر اسلام کی چوکھٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ بات اس کو پسند ہی نہیں تھی، وہ چاہتا ہی نہیں تھا، اس کو معلوم تھا کہ قرآن میں یہ تاثیر ہے کہ نہیں۔ بہت سارے لوگ بیان سنتے ہیں اور ایک دو روز اگر جو ہے قیامت کی یا پھر موت کی بات آ جائے تو کیا مول صاحب موت کے بدلے تو ہارو آگے کیا بیان ہماری بڑی زمانہ
بیان سن کر مر جانے والے ہیں، تو آپ ان کو ٹاپک بدلو گے کیوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ جی ہاں، قرآن کی ایک بات 1000 مرتبہ بھی سنے تو کم ہے. یہ تو روزانہ سننے کی چیز ہے، ہر گھنٹے سننے کی چیز ہے. یہ پیغام ہے. اس پیغام میں کہتا ہوں آپ کو پیسفل لائف کی فل گارنٹی ہے، اور کسی میں کوئی یہ گارنٹی نہیں ہے. اسی پروگرام میں گارنٹی ہے. قرآن ایک پروگرام ہے، پروجیکٹ انسانیت کے لیے زبردست قرآن کا پروگرام ہے. میں نے کہا تھا یہ لاسٹ ایڈیشن ہے اس دنیا انسانیت کے کامیابی کا، یہ لاسٹ ایڈیشن ہے. اس کے بعد کسی نئے ایڈیشن کی انسانیت کو ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس کو چھیڑ تھی تو وہ نماز سے روکتا تھا کہ تلاوت ہی بند ہو جائے. صدیق اکبر گھر کے باہر کوٹلے پر نماز پڑھتے تھے اور خوب زور سے تلاوت کرتے. وہاں بھی گیا تھا، 1-2 دن کے لیے صدیق رکے رہے. اس کے بعد کہا دیر از نو کمپرومائز، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، خبردار، لا تطعہ، ابو جہل اینڈ کمپنی کی بات کو آپ بالکل مت مانیے. لا تطعہ، اس کا کہا مت مانیے. وہ تو کہتا رہے گا. وہ نماز پڑھنے سے آپ کو روک رہا ہے، نماز میں قرآن پڑھنے سے آپ کو روک رہا ہے. اس سلسلے میں کمپرومائز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یاد رکھیں کمپرومائز کہاں ہو سکتا ہے اور کہاں نہیں ہو سکتا ہے. اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمپرومائز نہیں، لاڑی گلہ روزے کی ادائیگی میں کوئی کمپرومائز نہیں. بات تو سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کوئی ابو جہل نہیں ہے کہ جو تلوار لے کر کے کھڑا ہو کے خبردار روزہ رکھا تو کاٹ ڈالوں گا. ہے کوئی روکنے والا اس ملک میں روزہ رکھنے سے؟ پھر تھوڑی سی بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں عبادات یہ فرض ہے، اور اس فرض کے سلسلے میں کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں ان لوگوں کو اجازت دی ہے جو مریض ہے خاص قسم کے، اور وہ بھی مرض دور ہو جائے تو ان کو بھی روزے رکھنے ہیں، پھر سوائے وہ بوڑھا جو اپنے آخری مرحلے کے اوپر پہنچ چکا ہے. یہ اس طرح کے کچھ استثناءات ہے، وہ الگ ہے. ورنہ عام حکم یہی ہے کہ روزہ، نماز، زکات، حج اور اس طرح کے جتنے بھی فرائض ہیں، ان فرائض کی ادائیگی میں قرآن نے کتنے پیارے انداز میں، پہلے تو پہلا انداز دیکھیں، لا تطع، ہرگز نہیں، absolutely not. سمجھ میں آئی بات؟ لا تطع ہو، یہ کچھ بھی کہے کچھ بھی کرے آپ اس کی بات مت مانیے. یہ تو کہتا رہے گا. لوگوں کے کہنے کی بنیاد پر دین پر چلیں گے اور دین کو چھوڑیں گے؟ نہیں 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 نہیں. لا تطع ہو، چاہے چودھری صاحب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑا ہو چھوٹا ہو، میرا محسن ہو، کوئی بھی ہو، دین کے معاملات کے اندر کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. واجب اور فرائض کے سلسلے میں ہاں کمپرومائز ہے. ایسا نہیں کہ اسلام میں کمپرومائز نہیں. کمپرومائز صلح حدیبیہ ہے کیا؟ لیکن اس کے بھی الگ الگ درجے ہوا کرتے ہیں، اس کے کنڈیشن ہوتے ہیں، اور کنڈیشن میں حالات ہوتے ہیں. حالات میں خرابیاں کیا ہے، کن خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کمپرومائز کی ضرورت ہے، وہ آپ طے نہیں کریں گے. اس کے لیے ایک تھنک ٹینک ہے اسلام کی، وہ طے کرے گی. تو ہر ایک آدمی مفتی کیا مول صاحب نے پوچھنے آپ آٹلی ہم نہ پڑے آپ لو دین میں سب سمجھدار ہو گئے. جی ڈاکٹر صاحب تو کہنا جاؤ پڑے، چلے ٹیبل پہ آئے ہو جاؤ پڑے. سمجھنے کی چیزیں ہیں بھائی. یہ کس نے آتھورٹی دے دی؟ یہ سب کچھ پڑھا، کچھ سمجھا، اس کے کچھ اصول ہے، اس کے کچھ ضابطے ہیں، اس کو پڑھو پہلے، اس کے بعد آپ جو ہے آتھورائز پرسن بنیں گے، اس کی سند ملے گی. پھر اس کے بعد کلا لا تطعہ، خبردار، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، لا تطعہ، اس کی بات مت مانیے. اب دیکھیے اللہ کتنے پیار سے انداز سے، کتنے پیارے انداز میں ایک بات کہہ رہا ہے، بالکل سافٹ ٹون میں ایک بات کہی جا رہی ہے. واسجد واقترب، آپ سجدہ کرتے رہیے. سجدہ چونکہ
نماز کا اہم ترین رکن ہے. یاد رکھو پوری نماز میں ایک بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کون سے رکن میں ہوتا ہے؟ سجدے کے رکن میں ہوتا ہے. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. بس جو یہ پڑھنے سے روکے نہیں آپ پڑھتے رہیے. بس جو کیا ملے گا جناب؟ وقت قریب. بس جو وقت قریب. سجدے سے کیا ملتا ہے؟ سجدے سے خدا کا قرب ملتا ہے, خدا کی نزدیکی ملتی ہے. چاہیے کہ نہیں نزدیکی؟ پی آئی نہیں نزدیکی تھے جائے تو کیا اپنا پہلا پی آئی جو زبردست کانٹیکٹ ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں یہ پی آئیوں کا پی آئی, ڈی ایس پی کا ڈی ایس پی, کلیکٹروں کا کلیکٹر, بادشاہوں کا بادشاہ, احکم الحاکمین, ملک الملوک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بادشاہوں کا بادشاہ, اس کے قریب ہو جاؤ. اور اس کا بہترین نسخہ یہی ہے کہ خوب سجدے کرو اور اللہ سے اپنا قرب حاصل کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کام کیا تھا, سجدہ کرنے کا, اور اللہ کی قربتوں تک پہنچ گئے. آج کا انسان بھی اگر سجدے کو پکڑ لے, نفل سجدوں کے اندر روئیں اور خوب روئیں, ہماری چادریں بھگو تر ہو جائے بھگ کر کے, اتنا روئیں, اور پھر رو کر کے اپنے رب کو مناؤ. قسم خدا کی سجدے میں وہ جتنا اپنے بندے سے قریب ہو جاتا ہے, اور بندہ سجدے میں اپنے رب سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور جگہ پر اور کسی اور رکن میں نہیں ہوا کرتا ہے. جو ضرورت ہے مانگو اللہ سے, جائز ضرورت ہے. سجدے میں جا کر کے اللہ دے گا, آج نہیں تو کل. شرط ہے کہ خوب رونا پڑے گا. بس جو وقت ہے, اللہ نے کہہ دیا کمپرومائز نہیں کریں گے اس سلسلے میں. اب بھی ہمارے پاس موقع ہے, رمضان کا مبارک مہینہ ہے, خوب نماز پڑھنے کا مہینہ ہے, خوب سجدے کرنے کا یہ مہینہ ہے, اور اللہ کو رو رو کر کے منانے کا یہ مہینہ ہے. اگر وہ مان گیا, یاد رکھ لو, پھر تمہیں دنیا کے انسانوں کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دنیا دوڑے گی, پیچھے دوڑے گی. یہ شرط ہے, بڑی شرط ہے. کلا لا تطعه واسجد واقترب. سمجھ گئے؟ 2 سجدے آپ کو کرنے ہیں, اور کل پرسوں ترسوں تک کے جو 5-6 ہیں تو 5 یا 6 سجدے ہو رہے ہیں. بھائی نہ کیے ہو تو ابھی کر کے جاؤ. وضو نہ ہو تو وضو نیچے کر کے, نیچے اب تو بڑی سہولت ہے ماشاءاللہ, لیکن یہ سجدہ کر کے جائیں, اس لیے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے. کل انشاءاللہ, پرسوں اگر اللہ نے چاہا تو, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بڑا عجیب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے عشرے میں ہم داخل بھی ہو گئے ہیں, اور ہماری سورت بھی لیلۃ القدر کی شروع ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے, اگر اللہ نے چاہا تو, زندگی رہی تو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الفقر, وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. نستغفر الله, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من فجات الخير ونعوذ بك من فجات الشر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك حبيبك نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم.